دیکھیں، تاریخ میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی وقت کے قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، بڑی بڑی سلطنتیں مٹ گئیں، لیکن کچھ واقعات کی یاد مدھم ہونے کے بجائے ہر گزرتے سال کے ساتھ اور بھی روشن ہو گئی ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم فراہم کردہ ذرائع کی مدد سے ایک ایسی ہی عظیم داستان پر بات کریں گے جو واقعی حیران کن ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے۔ موجودہ عراق کا ایک انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا، اور وہاں ایک انسان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سچ پوچھیں تو پوری تاریخ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس زمانے میں بت پرستی کا بڑا زور تھا، لیکن اس ایک شخص کے فکری سفر نے وہ چنگاری لگائی جس پر آج دنیا کے 3 عظیم مذاہب کھڑے ہیں۔ اگر ہم اس 4000 سالہ شاندار سفر پر نظر ڈالیں تو یہ سلسلہ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ پھر صدیوں بعد کعبہ کی تعمیر کا عظیم و شان سنگ میل آتا ہے، اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ وہی روایات اور قربانیاں آج بھی، جی ہاں، 2026 میں بھی پوری دنیا میں اسی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہیں۔ کتنا زبردست تسلسل ہے یہ۔ اب ذرا اس فکری سفر کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے نظام پر بڑی باریک بینی سے غور کیا۔ ذرا سوچئے، ڈوبتے ہوئے سورج اور ستاروں کو دیکھ کر انہوں نے کتنا منطقی نتیجہ نکالا کہ جو چیز ڈوب جائے وہ خدا تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس عقلی تلاش نے انہیں توحید تک پہنچایا، اور یاد رہے، اس دور میں ایک خدا کی بات کرنا سیدھا سیدھا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اور پھر یہاں سے تعزیف کا ایک بہت ہی سنسنی خیز موڑ آتا ہے۔ جب وقت کے طاقتور بادشاہ نمرود کے سامنے یہ اعلان ہوا تو بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک خوفناک سزا کا حکم سنایا گیا۔ ایک ایسی ہولناک آگ بھڑکائی گئی، مطلب اتنی بڑی کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی پر نہیں مار سکتے تھے، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ انہیں قریب لے جانے کے بجائے ایک منجنیق کے ذریعے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں دور سے پھینکا گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ ایسا جسے انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ آگ کو الہی حکم ہوا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ ذرا تصور کریں، وہ شعلے جو سب کچھ راکھ کر سکتے تھے ایک پرسکون گلزار میں بدل گئے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، بلکہ شدید سماجی دباؤ اور حکومتی طاقت کے سامنے ایک انسان کی لازوال استقامت کی ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ آگ کی اس آزمائش کے بعد صحرا کا ایک اور کٹھن امتحان سامنے تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے بیٹے کو مکہ کی بالکل سنسان اور ویران وادی میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ پانی کی تلاش میں اس بے بسی کے عالم میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، اور پھر ایک ناقابل یقین الہی معجزہ رونما ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ چشمہ، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، صرف کوئی تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سائنسی عجوبہ بھی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور فلورائڈ کا توازن بالکل کمال کا ہے۔ صدیوں سے یہ پانی مسلسل بہہ رہا ہے اور کبھی خشک نہیں ہوا۔ آج بھی حج میں سعی کا عمل دراصل ایک ماں کے اسی لازوال بھروسے کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اچھا، اب داستان کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جسے واقعی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کہا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی اس حالت میں، جب بظاہر کوئی امید نہیں بچی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ یہ ایک نیک اولاد کے لیے مانگی گئی برسوں کی دعاؤں کا جواب تھا، جو آخرکار اتنی بڑی خوشی کی صورت میں پوری ہوئیں۔ اب ذرا مل کر اس گہرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ اگر انسان سے وہی چیز مانگ لی جائے جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، تو اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب کے ذریعے، جو ظاہر ہے انبیاء کے لیے حکم ہوتا ہے، اپنے اسی سب سے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کا اشارہ ملا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ جذبات، محبت اور ایمان کا ایک بہت ہی کڑا امتحان تھا۔ اور اس پر ایک نوجوان بیٹے کا یہ جواب کہ ابا جان، جو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، واقعی غیر معمولی ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ مطلب ذرا برابر بھی خوف نہیں، صرف مکمل تسلیم و رضا۔ باپ اور بیٹے نے مل کر شیطان کے ہر بہکاوے کو سختی سے رد کیا، اور اسی ثابت قدمی کی یاد میں آج بھی حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل دہرایا جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب الہی فیصلے نے اس انسانی قربانی کو ایک دمبے سے بدل دیا۔
اس سے یہ بات شاندار طریقے سے ثابت ہو گئی کہ بھئی اصل امتحان تو گوشت یا خون کا تھا ہی نہیں، یہ تو دلوں کی نیت اور تقویٰ کا امتحان تھا، جس میں دونوں 100% کامیاب ہوئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاندار کامیابی کے بعد کیا تعمیر ہوا۔ اس سخت آزمائش کے بعد اطمینان کے اس خوبصورت مرحلے میں باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ دونوں نے ایک ساتھ پتھر چنے، بنیادیں اٹھائیں، دعائیں مانگیں اور حج کے لیے ایک ایسی عالمی پکار بلند کی جس کی بازگشت آج بھی دنیا کے ہر کونے میں گونج رہی ہے اور آج بھی لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اب اس تاریخی داستان کے سحر سے نکل کر ذرا ان عملی اصولوں پر بات کرتے ہیں جو آج کے دور میں عید الاضحیٰ کا نظام بناتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عظیم میراث آج کے جدید دور میں کس طرح ایک باقاعدہ شکل اختیار کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ تہوار ہر سال ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اگر ہم موجودہ سال یعنی 2026 کی بات کریں تو یہ جون کے آخر میں متوقع ہے۔ دراصل یہ دن مکہ میں ہونے والے حج کے بالکل عروج سے جڑا ہوا ہے، جب تمام مناسک اپنے نقطۂ کمال پر پہنچتے ہیں۔ اچھا، قربانی کے جانوروں کے بھی کچھ مخصوص حصے مقرر ہیں۔ ایک بکرے یا بھیڑ میں صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی جائز ہے، جبکہ گائے، بھینس یا اونٹ میں 7 افراد تک مشترکہ طور پر شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی واضح اور عملی ہدایات ہیں جو اس مذہبی فریضے کو انجام دینے میں ہماری بہت مدد کرتی ہیں۔ اور اس کا ایک نہایت شاندار سماجی پہلو گوشت کی تقسیم ہے۔ اسے بالکل برابر 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ سچ پوچھیں تو یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ معاشی انصاف، معاشرتی دیکھ بھال اور برابری کا ایک بہت ہی زبردست اور پریکٹیکل ماڈل ہے۔ دیکھیں، اس تہوار کے بنیادی طور پر 2 رخ ہیں۔ ایک ظاہری یا جسمانی عمل ہے، یعنی جانور، گوشت اور خون، اور دوسری طرف اس کی اصل روحانی حقیقت ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآنی ذرائع بتاتے ہیں، خالق تک گوشت یا خون تو ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ جو چیز قبولیت پاتی ہے وہ انسان کی خالص نیت ہے۔ بس یہی اصل مقصد ہے۔ اب ذرا گہرائی میں جا کر سوچتے ہیں کہ بھائی ان 4000 سال پرانے واقعات کا 2026 کی اس جدید دنیا سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، دنیا کتنی ہی کیوں نہ بدل جائے، انسان کے اندر کی کشمکش اور کمزوریاں آج بھی وہی ہیں۔ یہ داستان ہمیں آج کے دور کی لالچ، خود غرضی اور ذاتی انا جیسے اندرونی مسئلوں سے نپٹنے کا ایک بڑا طاقتور راستہ دکھاتی ہے۔ یہاں سے زندگی کا ایک بہت گہرا فلسفہ سامنے آتا ہے۔ ذرا غور کریں، جو مانگا جائے اسے خوشدلی سے دے دیں، جو واپس لے لیا جائے اس پر رضامندی دکھائیں، اور جو عطا کیا جائے اس پر ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اس نظریے سے دیکھیں تو عید الاضحیٰ محض ایک سالانہ تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر کے غرور کو مارنے کا ایک مستقل عمل ہے۔ اور اب آخر میں ایک نہایت طاقتور سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تاریخ کی اس عظیم ترین داستان کو سمجھنے کے بعد یہ غور کرنے کا وقت ہے کہ آج ہم اپنے باطن میں موجود کن دیواروں، کس انا اور کن خامیوں کو قربان کریں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہنا چاہیے۔